اس کا وقت ہے کہ پہلے صلیبی کلمے کے بیان کو سننے کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ اس کلمے کے بیان کے لیے میں دعوت دوں گا بھائی سروش اسٹیفن صاحب کو کہ سامنے آئیں اور خدا یسوع مسیح کے پہلے صلیبی کلمے کو بیان کریں۔ مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام پہنچے۔ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ صلیبی کلمات کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ پہلے 3 کلمات دن کی روشنی میں کہے گئے جو دوسروں کے لیے تھے، اور چوتھے کلمہ سے 7ویں کلمے تک اپنی ذات کے لیے کلمات کہے جب اندھیرا چھا گیا۔ پہلا کلمہ معافی کا کلمہ ہے۔ اس کا ذکر لوکا 23ویں باب اس کی 34ویں آیت میں ہے۔ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں۔ یروشلم میں یہ جگہ جسے کھوپڑی کہا جاتا ہے عموماً صلیب دی جاتی تھی، اور اسے کوہ کلوری بھی کہا گیا ہے۔ کلوری لاطینی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا مطلب کھوپڑی ہے۔ کھوپڑی عموماً موت کی سزا دینے، یہ واضح کرنے کے لیے ایک نشان کا کام دیتی تھی۔ ویسے بھی یہ پہاڑ کی شکل کا تھا۔ یہ موت کے نشان کی جگہ دنیا کے لیے نجات کی جگہ ہے، معافی کی جگہ ہے، اور یہ محبت کی جگہ بن گئی۔ یہ کلوری مسیحیت کا امتیازی نشان بھی بن گئی، جہاں سے لامحدود محبت اور رحم کے سرچشمہ نے نہایت دکھ و کرب میں بھی محبت، رحم، انصاف اور معافی کو ہاتھ سے نہ جانے دیا، بلکہ ان کو بھی معاف کیا جنہوں نے اسے دکھ دیا، اور انہیں آصاف کو عمل میں لانے کی ہدایت فرمائی۔ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں۔ یہ کلمہ معافی کا کلمہ ہے، اور سب سے پہلے معافی کا اعلان خداوند یسوع مسیح نے کیا، کیونکہ یہ معافی کا کلمہ باقی 6 کلمات کی بنیاد ہے، اور مسیحیت معافی اور درگزر اور محبت ہی کا نام ہے۔ اگر وہ پہلے معافی کا اعلان نہ کرتے تو باقی 6 کلمات بے فائدہ تھے، اور مسیحیت معافی، محبت اور درگزر کا نام نہ ہوتی، اور اگر یسوع معاف نہ کرتے تو ان کے بچنے کی سراسر قطعاً کوئی امید نہ تھی۔ یہ کلمہ سکھاتا ہے کہ مسیح خداوند اپنی ذات، اپنے جوہر اور حیثیت میں کامل انسان اور کامل خدا ہیں۔ یہ کلمہ خداوند یسوع مسیح کا خدا باپ سے شخصی اور الہی حیثیت کا اظہار ہے، اور یہ الفاظ اے باپ اس رشتے پر تصدیق کی مہر لگاتے ہیں۔ صلیب پر کلام کرنا اور معاف کرنا اور دعا دینا، محبت کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا جو ہمارے خداوند یسوع مسیح نے سب سے پہلے کیا۔ یہ اس کے 3.5 سال زمینی خدمت کا نمونہ ہے۔ یہ پہاڑی واس پر دی گئی تعلیم کی تکمیل ہے۔ صلیب پر دکھوں کو برداشت کرنا اور دکھ دینے والوں کو معاف کرنا، اور ان کو محبت اور معافی کی تعلیم دینا صرف مسیحیت ہی میں ہے۔ باقی تو اپنے اوقات میں کیف کردار تک پہنچانے کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے خداوند نے صلیب پر دشمنوں کو معاف کیا۔ معافی کی دعا مسیحیت کی جان اور بنیاد ہے۔ اس دعا کی بدولت وہ استاد با عمل کہلاتے ہیں۔ ان کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں۔ اس نے کہا جو تیرے ایک گال پر تماشا مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے، اور اگر کوئی تجھے 1 کوس اپنے ساتھ لے جائے تو 2 کوس چلا جا۔ خداوند نے 7 کے 70 بار یعنی 490 مرتبہ جو لامحدود معافی کی علامت ہے درس دیا۔ مطلب یہ ہے کہ تیرا بھائی گناہ کرتا رہے اور تو اسے معاف کرتا جا۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے سکھایا کہ اپنے دشمنوں سے پیار کرو، برا کرنے والوں اور چاہنے والوں کو معاف کرو، ننگے کو کپڑا پہناؤ، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، اور آج اس نے صلیب پر یہ سب کچھ عملی طور پر کر کے دکھا دیا۔ مسیح خداوند نے کیوں معاف کیا؟ اگر خداوند یسوع مسیح صلیب پر معاف نہ کرتے تو وہ خدائے محبت، رحم، ترس کھانے والے استاد بعمل نہ بنتے، اور ان کے قول و فعل میں تضاد ہوتا۔
معاف نہ کرنے سے وہ خدا کے فضل، صادق القول اور نجات دہندہ ٹھہرتے ہیں۔ معاف کرنے سے ہی انہوں نے شریعت کو پورا کیا، معاف کرنے سے ہی وہ گناہ گاروں کا نمائندہ بنے۔ وہ گناہ سے نفرت اور گناہ گاروں سے پیار کرتے ہیں۔ اس نے یوں ہی یسوع نے کن کو معاف کیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ پہلی بات، اس نے خدا اور اپنے خلاف چلنے والوں کو معاف کیا۔ دوسری بات، اس نے خود غرض، لالچی اور بے حس لوگوں کو معاف کیا۔ تیسری بات، اس نے امن کے تباہ کرنے والے لوگوں کو معاف کیا۔ اس نے ان لوگوں کو معاف کیا جنہوں نے اس کو ایک کم 40 کوڑے مارے، ٹھٹوں میں اڑایا، منہ پر تھوکنے والوں کو معاف کیا۔ جن لوگوں نے ان کی داڑھی نوچی ان کو معاف کیا، تماچے مارنے والوں کو معاف کیا، ریاکاروں کو معاف کیا، کینہ، بغض، حسد رکھنے والے لوگوں کو معاف کیا۔ چوتھی بات، قوم کے سردار، کاہنوں، حکمرانوں، احسان فراموش لوگوں، جن میں یہودا اسکریوتی جیسے ہیرودیس جیسی خصلت رکھنے والے لوگوں کو معاف کیا۔ پانچویں بات، خداوند کی مصلوبیات میں یہودا اسکریوتی نے اسے کاہنوں کے حوالے کیا، کاہنوں نے اسے پینتوس پلاطس کے حوالے کیا اور اس نے سپاہیوں کے حوالے کیا، سپاہیوں نے اسے مصلوب کیا۔ ان سب کو خداوند نے صلیب پر معاف کیا۔ مسیحت درگزر، برداشت اور محبت کا نام ہے۔ اسی جوہر کے باعث دنیا پر مسیحت غالب آئی۔ اس لیے واجب ہے کہ جو اپنے آپ کو مسیح کہلاتا ہے، اسے اپنے کردار، رہن سہن میں یہی خوبیاں لانا ہوں گی۔ بہت سی مثالیں کلام مقدس میں ملتی ہیں، خصوصی طور پر جنہوں نے مسیح کی تعلیم پر عمل کر کے معافی کے عمل کو عملی بنایا۔ اس میں سے ایک مثال دینا چاہتا ہوں، اسطفنس، جسے انگلش میں اسٹیفن کہتے ہیں۔ اعمال 7 باب اس کی 59ویں آیت میں لکھا ہے، پس یہ اسطفنس کو سنسار کرتے رہے اور وہ یہ کہہ کر دعا کرتا رہا، آئے خداوند یسوع ناصری، میری روح کو قبول کر۔ پھر اس نے گھٹنے ٹیک کر بڑی آواز سے پکار کر کہا، آئے خداوند، یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا، اور یہ کہہ کر سو گیا۔ یہی معاف کرنا ہے، نہ کہ کیفے کردار تک پہنچانے کی باتیں کرنا ہے۔ خداوند آپ سب کو ایسا کرنے کا فضل عطا کرے، آمین۔